آیا کریمہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ حج کی فرضیت کے حوالے سے، اور حج اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ جو ہے وہ رکن ہے اسلام کے رکن میں سے، کہ شاید کسی اور طرف جو ہے وہ اتنا ثواب حاصل نہ ہوتا ہو جتنا حج کے دنوں کے اندر حج کی وجہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز ایک طرح کی عبادت ہے، وہ بدنی عبادت ہے، اس کے اندر آپ کا کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، اور اللہ کے لیے ہمارا بدن، ہمارا مال، ہمارا نفس، ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کے لیے قربان ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں یہی چیز ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری مالی، بدنی اور ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری تحیات اللہ کے لیے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں نماز پڑھیں گے تو آپ کا صرف ایک طرح کی عبادت ہے، وہ بدنی ہے، یعنی آپ صرف جسم کو حرکت دے رہے ہیں، جسم کو ایک طرح سے مصروف کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ دیں گے تو وہ صرف مالی ہے، اس کے اندر جسم کا کوئی دار و مدار نہیں۔ لیکن حج جب ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ کے بدن بھی جو ہے وہ لگتا ہے، یعنی آپ کے بدن کے اندر جو حرکات آتی ہیں، آپ نے چل کے جانا ہے حج کے لیے، سفر کرنا ہے، پھر آپ کے اندر یہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ وہاں آپ طواف کر سکیں، مینا مزدلفہ کر سکیں، عرفات کے جو ہے وہ وقوف عرفات کر سکیں، یہ ساری چیزیں ہمارے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جتنا خرچ آنا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ مالی عبادت بھی کہلاتا ہے۔